اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بہت سے انبیاء کی صحبت عطا فرمائی۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ ان کے درمیان کوئی اللہ کا نبی موجود نہ رہا ہو، لیکن ان کی اکثریت فسق و فجور میں ہی مبتلا رہی، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ کے انبیاء کو ستاتے رہے، اور کئی نبیوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان پر وقتاً فوقتاً عذاب بھی بھیجا، لیکن یہ لوگ سدھر کے نہ دیے۔ جدید تاریخ کی اصطلاح میں اس دور کو دور قبل از مسیح کہا جاتا ہے، اور اسے انگلش میں BC سے لکھا جاتا ہے، یعنی بیفور کرائسٹ، اور اب اور بھی جدید اصطلاح میں اسے CEB کہتے ہیں، یعنی کامن ایرا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی آخری حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی طرف واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہیں اللہ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے ہم اثر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی بیوی دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے۔ بقول عیسائی مورخین کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن سے سن عیسوی کا آغاز ہوا، جو کہ اس وقت 2022 چل رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2022 برس ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل دو قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ یہود ہی رہے۔ جس جماعت یعنی یہود نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت برا کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 سال کے بعد اصحاب کہف کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ یہ لوگ امیر و کبیر گھرانوں کے کچھ نوجوان تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے تو وقت کی حکومت اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے یعنی یہود نے ان پر تشدد کرنا چاہا، لیکن یہ لوگ شہر سے فرار ہو کر باہر جنگل میں ایک غار میں چھپ گئے۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور یہ اس غار میں کئی سال تک سوتے رہے۔